بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ عید کے پہلے ہی روز 70,000 افراد کویت چھوڑ گئے۔ تفصیلات کے مطابق عید الاضحیٰ کے دنوں کے آغاز کے ساتھ ہی کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی طرف سے نقل و مکانی کرنے والے مسافروں کی آمد و رفت کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جو عید الاضحیٰ کی تعطیلات اپنے پیاروں اور رشتہ داروں سے ملنے اور سیاحتی و تفریحی مقامات کے لیے گزارنا چاہتے ہیں۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سفر اور ایویشن کی نقل و حرکت کی بحالی کی نگرانی کی گئی، جہاں محکمہ سول ایویشن مبصر منور الظفری اور فیصل الحقانی کی نگرانی میں سفر کرنے والے مسافروں کی آسانی کے ساتھ کویت سے روانگی اور آمد کے تمام امکانات پر قابو پانے اور ان کو بروئے کار لانے کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عید الاضحیٰ کے پہلے دن پروازوں کی تعداد تقریباً 280 پروازیں تھیں، جن میں تقریباً 70,000 روانگی اور آمد کی پروازیں اور مسافر شامل ہیں۔ ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران سیاحت و نقل و حرکت بند ہونے اور کئی ممالک میں مسافروں پر عائد صحت سے متعلق پابندیاں ہٹانے کے بعد فضائی نیویگیشن کی نقل و حرکت بحال ہو رہی ہے، جس سے بہت سے شہریوں اور رہائشیوں کو ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے جدوجہد کرنا پڑی اور موسم گرما اور عید الاضحیٰ کی تعطیلات سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک سے باہر سفر کرنے کے لیے روانہ ہونا پڑا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں بکاریوں سمیت متعدد غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے دارالحکومت اور جیرہ گورنریٹ نے مختلف کمیٹوں کے 4 بیکاریوں سمیت رہائش اور کام کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 9 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے خلاف ضروری قانونی اقدامات کرنے کے لیے انہیں مجاز احکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آگے خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میں 7 گھومنے والے قصاب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مبارک الکبیر میونسپلٹی کے اہلکاروں کی ٹیم نے مبارک الکبیر گورنری میں کام اور صفائی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 7 قصابوں کو گرفتار کیا ہے۔ قصاب بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنے کے لیے گھروں میں جاتے تھے۔ خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کی وزارت خارجہ نے سری لنکا میں موجود شہریوں سے کہا ہے کہ وہ احتجاجی علاقوں سے دور رہیں، مقامی حکام کی ہدایت پر عمل کریں اور جلد از جلد سری لنکا کو چھوڑ دیں۔ ہفتے کو ایک پریس بیان میں وزارت نے ان شہریوں کو بھی مشورہ دیا جو سری لنکا کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دورے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ انہوں نے سری لنکا میں کویتیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ اگر وہ معلومات یا کسی قسم کی مدد طلب کرتے ہیں تو سفارتخانے یا وزارت کو کال کریں۔